السلام علیکم ناظرین۔ جنت سجائی جاتی ہے، قاسم نعمت مالک جنت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بعظمت ہے۔ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے ہوتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے، تو ورز کرتی ہیں اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ حدیث مبارکہ کا پس منظر ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ارشاد فرمایا، اگر بندے جان لیتے ہیں کہ کیا ہے اگر بندے جان لیتے ہیں کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی ہے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اتنے میں قبلیہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہمیں بیان فرمائیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی کہ جنت کو رمضان کے لیے کیوں سجایا جاتا ہے؟ تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مبارک مہینے میں جس کثرت سے بندوں کو بخشا جاتا ہے اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، وہ نہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے اور نہ ہی بعد میں۔ اسی وجہ سے رمضان کی آمد کے انتظار میں سارا ہی سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور اب ایک اور سوال آتا ہے جی کہ جنت کب، کون اور کیسے سجاتا ہے؟ تو عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر تک فرشتے سے سجاتے رہتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ اسے کیسے سجایا جاتا ہے، تو الترغیب والترہیب میں اسی مضمون کی ایک تحویل حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے بخور کی دھنی دی جاتی ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسے سونے سے سجایا جاتا ہے، اور حقیقی طور پر اس کی سجاوٹ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی، اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ اب آگے جی بولا جاتا ہے جی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے رمضان میں اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کو امت محمدیہ اور رمضان کی عظمت و بزرگی نیز روزہ داروں کو ملنے والی جزا اور جنت کی دائمی نعمتوں کا علم ہو جائے۔ اب آگے ہے جی ایک ضروری وضاحت۔ جنت کے دروازوں کو رمضان کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی کھولا جاتا ہے، البتہ رمضان اور غیر رمضان میں ان کے کھولنے میں فرق یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر نہ صرف جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں بلکہ دوزخ کے دروازے بھی بند کیے جاتے ہیں۔ نیز رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جنت اور دوزخ کے دروازے کبھی کھلتے ہیں اور کبھی بند ہوتے ہیں، مگر رمضان میں سارا مہینہ دوزخ کے دروازے بند جبکہ جنت کے کھلے رہتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی، جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے، اور وہ روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ نیز دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینہ میں گناہ گاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ گرمی نہیں پہنچتی۔ آگے ہے جی ایک خوشگوار ہوا۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جو عرش سے شروع ہوتی ہے، جنت کے درختوں پھولوں سے معطر ہو کر حوروں پر پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا روزہ دار کے منہ کی وہی بو ہو جو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر پاکیزہ ہے۔ یہ ہوا اس لیے چلائی جاتی ہے تاکہ حوریں روزہ داروں کی طرف مشتاق ہوں۔ ایک حدیث پاک میں الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مشیرہ کہا جاتا ہے، تو جنت کے پتے اور دروازوں کے پٹ
ہلنے لگتے ہیں اور ان سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کسی نے سنی نہ ہوگی۔ آگے ہے جی سوال، حور عین کسے کہتے ہیں؟ حور عین وہ آواز یا ہوا ایسی حوروں پر پہنچتی ہے جو گورے رنگ والی، چاندی کے بدن والی، جن کی آنکھوں کی سفیدی بہت سفید اور سیاہی بہت سیاہ اور دراز آنکھوں والی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان حوروں کی آنکھیں پوری ہی سیاہ ہوں گی کہ جس طرح ہرن کی آنکھ ہوتی ہے۔ بنی آدم میں کوئی حور نہیں ہے، البتہ عربی زبان میں کسی عورت کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اسے حور العیون یعنی ہرنی کی طرح خوبصورت آنکھوں والی کہا جاتا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں جنتی حوروں کی عرض، اے ہمارے رب، ہم کو ان نیک بندوں، روزہ داروں اور قیام کرنے والوں کے نکاح دے کہ وہ ہمارے خاوند ہوں، ہم ان کی بیویاں بنیں۔ خیال رہے کہ نکاح کے لیے نامزدگی تو پہلے ہی ہو چکی ہے کہ فلاں حور فلاں کی بیوی، مگر نکاح جنت میں پہنچ کر ہوگا یا نکاح پہلے ہو چکا ہے، رخصت یعنی عطا بعد قیامت ہوگی۔ ان سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں تقرن کا لفظ آیا ہے، یا تو قرن سے بنا ہے بمعنی ٹھنڈک، اور یہ دستور ہے کہ محبوب کے دیدار و مشاہدہ سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ دشمن کو دیکھنے سے آنکھیں سوزش اور گرمی محسوس کرتی ہیں، یا یہ لفظ قرن سے نکلا ہے بمعنی چین و قرار۔ جب انسان کی نظر محبوب پر پڑتی ہے تو ساکن اور قرار پذیر ہو جاتی ہے، دائیں بائیں نہیں پھرتی۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عاشقان رسول کو جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔